پورے قرآن میں کہیں نہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کا تعلق تاجدار کائنات کے ساتھ صرف بذریعہ قرآن ہی نہ تھا، اور وہ باتیں صرف قرآن کے ذریعے ہی نہیں بتاتا تھا، قرآن سے ہٹ کر بھی شب و روز خدا کا ہر وقت رابطہ رہتا تھا۔ وہ لوگ جو اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں اور مقام نبوت اور رسالت کی معرفت نہیں رکھتے اور سمجھتے ہیں کہ سارا علم نبوت فقط قرآن پر منحصر ہے، فقط جبرائیل امین جو وحی قرآن لاتے ہیں اس پر منحصر ہے اور اس کے علاوہ نہیں، وہ اس بات پر توجہ کریں کہ قرآن بتا رہا ہے نبأنی العلیم الخبیر، اور قرآن کہہ رہا ہے اظہرہ اللہ علیہ، مگر سارا قرآن کھنگال کے دیکھو کہیں اس مقام کے سوا ذکر نہیں ملتا کہ اللہ نے کب بتایا، کہاں بتایا، کیسے بتایا، فقط یہی آیت ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کا رابطہ، اللہ تعالیٰ کی خبر رسانی، اللہ تعالیٰ کا حضور کو مطلع فرمانا، اللہ تعالیٰ کا حضور کو علم عطا کرنا، علیہ السلام کو آگہی دینا اور ربط و تعلق رکھنا، یہ فقط بذریعہ وحی قرآن نہ تھا۔ اگر صرف قرآن کا ذریعہ ہوتا تو اس بات کی وضاحت بھی قرآن میں آتی کہ اس جگہ یہ بتا دیا۔ جب ذکر نہیں تو پتہ چلا کہ قرآن مجید کے علاوہ بھی رب کائنات کا ہمہ وقت رابطہ تھا مصطفیٰ سے، بذریعہ جبرائیل بھی تھا اور بغیر واسطہ جبرائیل بھی تھا۔ اور ایک لطیف بات کہہ دوں اور ذوقی وجدانی بات بھی ہے، قرآن مجید کی کتنی آیتیں ہیں؟ 6000 سے زائد۔ آسان گر ہے، چھوٹا سا نسخہ ہے، بڑا آسان یاد رہے گا۔ 6000 سے زائد آیات ہیں اور ایک ایک آیت نہیں اترتی تھی۔ جب بھی جبرائیل امین آیات لے کے اترتے، کبھی 3، کبھی 5، کبھی 7، کبھی 10، ایک ہی وقت میں عام طور پر 3 سے 10 تک آیات لے کے اترتے۔ اب ذرا اوسط نکالتے ہیں، 3 آیتیں لے کے بھی نازل ہوتے، 5 بھی، 6، 7 بھی، 10 تک بھی۔ 3 اور 10 کی ایوریج بنا لیں تو 6 یا 7 بنتی ہیں ایوریج، اوسط۔ گویا ہر ایک 23 برس اترتے رہے، 23 برس آیتیں لے کر۔ 6000 آیتیں ہیں، 6000 سے زائد، 6500۔ اگر 5 یا 6 آیتیں بھی لے کے اوسط بنے، 5 آیتوں کی بھی اوسط بن جائے، اوسط 5 آیتیں ایک بار یک بارگی، تو کتنی مرتبہ حضور کے پاس آنا اور نازل ہونا بنتا ہے جبرائیل امین کا؟ 1000 مرتبہ، 1052 مرتبہ جبرائیل امین کا آنا بنتا ہے آقا علیہ السلام کی طرف آیات قرآنی لے کر۔ 4 آیتوں کی اوسط نکال لیں، بہت کم کر لیں علی الاحتیاط، 4 آیتیں ایک یکبارگی اگر اوسط بنا لیں تو کیا بنتا ہے؟ 1500 یا 1600 مرتبہ جبرائیل امین کا آنا بنتا ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آخری حد پر علی سبیل التنزل آ جائیں، حالانکہ 3 سے 10 آیتیں لے کے اترتے، ہم نچلی حد رکھ لیں، 3 آیتوں کی بھی اوسط لگا لیں، صرف 3 تو 2000 یا 2100 مرتبہ، 2200 مرتبہ اترنا بنتا ہے۔ کل جبرائیل امین جو آیات قرآنی لے کے آقا علیہ السلام کی طرف آئے، وہ 2100 سے زیادہ مرتبہ، 2200 سے زیادہ مرتبہ نہیں بنتا۔ اہل سیر ائمہ نے بیان کیا کہ جبرائیل امین آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں 24000 مرتبہ آئے ہیں۔ چوبیس 24000 مرتبہ آئے ہیں جبرائیل امین آقا علیہ السلام کے پاس۔ بعضوں نے مختلف عدد بیان کیا تو علی الاقل 12000 تک آ گئے، علی الاقل 12000 مرتبہ جبرائیل امین کی آمد، میکسیمم 24000، 2000 مرتبہ تو اترے آیتیں لے کر، 2000 مرتبہ تو آئے آقا علیہ السلام کے پاس قرآن لے کر، بقیہ 10000 مرتبہ کیا کرنے آئے؟
یہ تو تھا دوام رابطہ جبرائیل. 2000 مرتبہ تو آیات قرآنی لے کے اترے، بقیہ 10,000 مرتبہ یا 20,000 مرتبہ اگر آقا علیہ السلام کے پاس آئے تو کیا لے کر آئے؟ وہ رب کے پیغام ہی آتے تھے، وہ اطلاعات ہی آتی تھیں، اخبار ہی آتی تھیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں. اور 23 برس کا کل زمانہ ہے. ذرا آگے چلوں، تھوڑا سا حساب کرتے ہیں. آج 23 برس کا کل زمانہ بعثت ہے، اور سال کے ہوتے ہیں 364 دن، اور آئے ہیں 24,000 بار. اگر 364 مرتبہ ہر روز بھی ایک بار آتے تو 23 سالوں میں 23 کو 364 سے ضرب دیتے نا. یہ تو 23,000 بنا پڑا ہے، یعنی کم و بیش 3 مرتبہ یومیہ آئے ہوں، ہر روز 3 مرتبہ، تو تب جا کے یہ عدد بنتا ہے. تو میرا وجدان کبھی ذوق کی بات ہے، ناراض نہ ہوئیے گا. طبیعت قبول کرے تو لے لیں، نہ قبول کرے تو ہمیں واپس دے دیں. تو جب یہ دیکھتا ہوں کبھی کہ 23 برس میں قرآن مجید کی آیات کا لانا تو 1200 مرتبہ بنتا ہے، روز کے 3 مرتبہ آمد بنتی ہے، 4 بار آمد بنتی ہے، تو میرا ذوق اور وجدان کہتا ہے کہ وہ واپس جاتے بھی تھے یا یہیں رہتے تھے. آیات لینے جاتے ہوں گے، پتہ نہیں ان کا بیشتر وقت کہاں گزرتا تھا. واللہ اعلم بالصواب. 24,000 بار آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے. تو سوال یہ ہے کہ قرآن نے تصریح کر دی کہ اللہ نے مجھے بتا دیا، مگر قرآن نہیں بتاتا کہاں بتایا. تو پتہ چلا کہ اور بھی بتانے کے راز اور طریقے تھے. وہ ہر وقت بتاتا رہتا تھا، مگر جو کچھ بتاتا تھا وہ سب قرآن میں نہیں ہے. جو کچھ ظاہر کر دیا لفظاً وہ قرآن بن گیا، اور جو لفظاً نہیں بتایا وہ حدیث نبوی بن گیا. تو نبأنی العلیم الخبیر، میرے اللہ نے مجھے بتا دیا، یہ حدیث بن گئی، یہ علم حدیث ہوا. اظہر اللہ علیہ، نص قرآنی نے جس ذریعے سے بتایا ہوگا وہ چشمہ حدیث بنا، کیونکہ وہ قرآن میں نہیں. اب اس پر ایک بڑی ایمان افروز دلیل لاتے ہیں جو آپ کے ایمانی ذوق کو تازہ کر دے، اور بڑی پختہ دلیل ایک اور شہادت لاتے ہیں، اور وہ شہادت ہے تحویل قبلہ کی. دوسرے پارہ کو پڑھیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں متفق علیہ حدیثیں ہیں، اور تمام کتب حدیث میں احادیث یہ صحیحہ ہیں کہ آقا علیہ السلام ہجرت مدینہ کے بعد 16 مہینے یا 17 مہینے تک بھی بیت المقدس کی طرف، القدس کی طرف چہرہ مبارک کر کے نماز پڑھتے رہے. اس میں تو کسی کو شک نہیں. اور پھر آقا علیہ السلام کی خواہش ہوئی، پھر آپ نے چہرہ اقدس اوپر اٹھایا حالت نماز میں. معروف واقعہ ہے، بار بار تو حکم آیا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ. حبیب، نماز میں آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پلٹنا ہم نے دیکھ لیا ہے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس پہ آپ راضی ہیں، جسے آپ چاہتے ہیں اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے. یہ ارشاد فرما کہ یہاں تک تو محبت کی بات تھی، ابھی تک حکم نہیں آیا، یہاں تک اظہار محبت ہے، حکم تحویل نہیں آیا. غور کیجئے، قد نرا تقلب وجهك فی السماء، حکم تحویل نہیں ہے، اظہار محبت ہے. اظہار محبت ہے. ہم نے آپ کا مکھڑا دیکھ لیا ہے بار بار پلٹتا. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہماری کیا غرض قبلوں سے، کعبوں سے، سمتوں سے، جہتوں سے. قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، ساری جہتیں رب کی ہیں، ہم تو جدھر آپ راضی ہیں وہی قبلہ بنا دیں گے.
ابھی بھی حکم نہیں آیا، اظہار محبت ہو رہا ہے، اظہار محبت ہو رہا ہے۔ اب حکم آ رہا ہے تحویل قبلہ کا، فولی وجہک شطر المسجد الحرام۔ یہ ہجرت مدینہ کے 16 یا 17 مہینوں کے بعد دوران نماز یہ آیت آئی، اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لیجئے، حیثما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، اور لوگو تم بھی جہاں جہاں ہو اپنے چہرے مسجد حرام کی طرف کر لو۔ آج سے تمہارا قبلہ مسجد حرام یعنی کعبۃ اللہ ہو گیا۔ تو کعبۃ اللہ، اب توجہ طلب نکتہ ہے، کعبۃ اللہ قبلہ بنا ہجرت مدینہ کے 16-17 مہینوں کے بعد۔